الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب لها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے 2 عشرے رحمت اور مغفرت کا اللہ تبارک و تعالی ہم سے چھین لیا۔ ایک عشرہ جو رحمت کا تھا وہ چلا گیا، دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے جس کے کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں جب ہم روزہ افطار کریں گے، مغرب کی اذان پر یہ مغفرت والا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آج مغرب سے جو تیسرا رمضان کا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ آگ سے آزادی کا ہے۔ یہ رمضان کے مبارک مہینوں کو اللہ پاک نے 3 عشروں میں کیوں بانٹا ہے؟ رحمت، مغفرت اور آگ سے آزادی۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندے بھی 3 طریقے کے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندے بھی 3 طریقے کے ہیں۔ ایک جو گناہ نہیں کرتے، صرف نیکیوں کے کام کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، جنہیں گناہوں سے نفرت ہے، اور گناہ کا ارادہ دل میں آیا بھی تو اس کے قریب نہیں جاتے، اور کبھی کر بھی لیے گناہ غلطی سے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ نیک بندے ہیں اللہ کے۔ اسی لیے تو اللہ نے پہلا عشرہ رحمت کا بنایا، یعنی ایسے نیک بندوں کے لیے شروع سے لے کر آخر تک رمضان پورا رحمت ہی رحمت ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک رمضان پورا کا پورا کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، گناہوں سے پاک رہتے ہیں، اور ان کے لیے رمضان رحمت بن کر آتا ہے۔ ان کے لیے رمضان رحمت بن کر آتا ہے۔ اور اللہ کے بندوں میں سے جو دوسرا مجموعہ ہے جو تھوڑے گنہگار ہیں، یعنی زیادہ گنہگار نہیں ہیں، تھوڑے گنہگار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی احساس ہو رہا ہے تو گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن گناہ گار ہیں، تھوڑے گنہگار ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کا موقع دے کر دوسرے عشرے میں اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ دوسرے عشرے تک ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے موٹے جو گناہ ان کے کیے ہیں ان کو پاک کر کے اللہ ان پر رحمت کو برسا برسا کر دوسرے عشرے میں آنے کے بعد اللہ ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ پاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے موٹے جو گنہگار ہیں، تھوڑے بہت گنہگار ہیں، ان کے لیے رمضان مغفرت والا ہے، اور جو گناہگار نہیں ہیں ان کے لیے رمضان رحمت والا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک مجمع وہ ہے جو بہت بڑے گنہگار ہیں، جن کو نیکیوں کے کاموں سے دل ہی نہیں لگتا، جو صرف گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو 20 دن کا موقع دیتے ہیں کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ رحمت کے عشرے کے اندر بھی میری طرف متوجہ ہو جاؤ، مغفرت والے عشرے میں بھی میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر تم چاہے پہاڑ کے برابر گناہ کیوں نہ کیے ہو، اور تم اگر زمین اور آسمان کے برابر گناہ کیوں نہ کیے ہو، لیکن تمہارے گناہوں کے سامنے میری رحمت بڑی ہے، تمہارے گناہوں کے سامنے میری مغفرت بڑی ہے۔ میری مغفرت سمندر کی طرح ہے، تمہارے گناہ قطروں کی طرح ہے۔ میری مغفرت پہاڑ کی طرح ہے، تمہارے گناہ ذرے کے برابر ہیں۔ تو میں تم کو 20 دن کا موقع دے رہا ہوں۔ 20 دن کے اندر مسجد کو آنا جانا کرو، تراویح کی نماز پڑھو، تم چاہے کتنے بھی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن تم جب 20 دن تک مسجد کو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، تراویح پڑھیں گے، فجر کو آئیں گے، عبادت کریں گے، مسجد کے ماحول میں بیٹھیں گے، تھوڑا بہت گناہ سے دور ہو جائیں گے، تو جب آخری عشرہ آ جائے گا ہم تمہیں بھی معاف کر دیں گے۔ ہم تمہیں بھی کیا کریں گے؟ معاف کریں گے، جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ یعنی تم نے ایسے گناہ کیے تھے تمہارے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، تمہارے پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور تم
20 دن تک ہماری قربت کو حاصل کرنے کی وجہ سے عشرے کے رحمت والے عشرے میں، مغفرت والے عشرے میں تمہارا آوک جاوک آنا جانا مسجدوں میں بار بار ہونے کی وجہ سے جو دوزخ تمہارے گناہ کی وجہ سے تم پر واجب ہو چکی تھی، آخری عشرہ شروع ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، میرے امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کو دوزخ کی آگ سے آزادی کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے بندے 3 طریقے کے، ایک جو بالکل گناہ نہیں کرتے، ان کے لیے تو شروع ہی سے رمضان رحمت ہی رحمت ہے۔ جو تھوڑے بہت گناہ کرتے ہیں ان کے لیے 10 دن تک رحمت کا موقع ملتا ہے، اس کے بعد دوسرے عشرے میں آنے کے بعد ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو بہت بڑے گنہگار ہیں ان کو اللہ 20 دن کا موقع دیتے ہیں، 20 دن ان کو سنبھلنے کے بعد اللہ آخری عشرے میں آنے کے بعد ان کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے 2 عشرے ہم سے رخصت ہو گئے، تیسرا عشرہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور آج سے اعتکاف والا عشرہ ہے۔ اعتکاف پہ بیٹھنے کا ایک بڑا مجموعہ، سب سے بڑا مجموعہ اعتکاف پہ کعبۃ اللہ میں بیٹھتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو کعبے میں اعتکاف کی توفیق مل جائے۔ کعبۃ اللہ میں ایک بڑا مجموعہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اعتکاف پہ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا مجموعہ کعبے کے بعد اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پوری بھر جاتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تعداد، کتنے لوگ ملکوں سے چلے جاتے ہیں آخری عشرے میں، لاکھوں روپے کا عمرہ کیوں نہ ہو، آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے مدینہ چلے جاتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں۔ ان دونوں مسجدوں کے بعد اعتکاف اپنے اپنے علاقوں میں ہوتا ہے۔ کوئی اپنے شیخ کے پاس خانقاہ میں جا کے بیٹھتا ہے، کوئی شہر کی جامع مسجد میں بیٹھتا ہے، کوئی اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھتا ہے۔ بہرکیف لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں آج مغرب سے لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، اللہ کے در پہ جا کے پڑھنے والے ہیں۔ جو سنت کفایہ والا عمل تھا، جو اللہ کے رسول کے سارے امتیوں پر جو سنت کا ادا کرنا ضروری تھا، کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کے گناہ، سب کے اوپر سے جو گناہ کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر یوسفیہ مسجد میں کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو سمجھو پورا شباش نگر گنہگار ہوگا۔ لیکن یہاں سے کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اللہ ان کے اعتکاف کی برکت سے پورے محلے کو گناہ سے بچائے۔ اعتکاف گزشتہ جمعہ میں نے اعتکاف پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات کیا، روزوں پر میں نے تفصیل سے بات کیا، زکوٰۃ پر میں نے تفصیل سے بات کیا۔ رمضان کے متعلق تو میں بات کرتی ہی جا رہا ہوں، ہر جمعہ کے اندر کچھ نہ کچھ رمضان سے متعلق میری بات ہو رہی ہے، تاکہ رمضان جب تک باقی ہے ہمیں رمضان کا احساس رہے۔ سرکار کی وہ بد دعا، جبرائیل کی وہ بد دعا، بار بار میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، 2 عشرے ہاتھ سے چلے گئے اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے اور ہم جیسے کہ ویسے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جس بد دعا پر آمین کہی ہے، بتاؤ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ ایک تو بد دعا کرنے والے اللہ کے رسول، ان کی بد دعا کیا کم تھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام ان کی بد دعا کیا کم تھی، لیکن اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے بد دعا۔ رسول اللہ کا نام سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے بد دعا۔ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد مغفرت نہ کرا لینے والا، اس کے لیے بد دعا۔ اب بتاؤ ان تینوں بد دعاؤں میں سے کس کس چیز کے اندر میں اور آپ کو مبتلا ہے؟ اگر ہم نے اپنے ماں کا دل ناراض کیا ہے، ہم نے باپ کا دل ناراض کیا ہے، اور ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ جبرائیل کی بد دعا اور نبی کی آمین ہمارے حق میں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی کے گھر میں بوڑھی ماں ہے اور وہ اپنے بیٹے، جوان بیٹے کے ہونے کے باوجود بھی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے اور اپنی زندگی پہ نوحہ کر رہی ہے، تو سمجھ لو اس بیٹے کی بربادی میں کوئی شک نہیں، اس بیٹے کی تباہی میں کوئی شک نہیں۔ جب تک ماں باپ ہیں قدر کر لو، جن کے ماں باپ چلے گئے ان سے پوچھو کہ ماں اور باپ کیا ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ ماں اور باپ کیا ہوتے ہیں۔ ماں اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایک چھت کی طرح ہے، ایک سائبان کی طرح ہے، ایک ڈھال کی طرح ہے۔ ہر بڑی چھوٹی مصیبت سے اللہ ماں باپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔
چاہے عمر کے 80 سال کو پہنچ جائے، چاہے عمر کے 90 سال کو پہنچ جائے، چاہے عمر کے 100 سال کو پہنچ جائے، لیکن ماں ہی ہوتی ہے۔ کسی کی ماں زندہ ہے اور بیٹا 90 برس کا ہے اور ماں کی عمر 110 برس کی ہے، تو کیا وہ بیٹے کی نجات اپنی ماں کی اطاعت میں نہیں ہے؟ 90 سال کا بوڑھا ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ اب اس کی ماں زندہ ہے، تو اس بوڑھے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنے سے جو ہو سکتا ہے ماں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔ سرکار کا نام سنتے ہیں اور سرکار کی محبت کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو بد دعا اس کے حق میں ہے۔ رمضان پا رہا ہے اور رمضان کے اندر ایک عشرہ چلا گیا، 2 عشرے چلے گئے، تیسرا عشرہ رخصت ہونے کو ہے، لیکن پھر بھی رمضان کے اندر مغفرت نہ ہو تو افسوس کی بات ہے نا۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، احساس اپنے اندر پیدا کرو، رمضان کی قدر اپنے اندر پیدا کرو۔ آج ایک بڑا مجموعہ اعتکاف میں بیٹھنے جا رہا ہے، آپ بھی ارادہ کرو، اپنے گھر کی مستورات کو اعتکاف میں بٹھاؤ، خود بھی اعتکاف میں بیٹھو۔ اعتکاف جیسی لذیذ عبادت کوئی نہیں ہے، اعتکاف جیسی مضبوط عبادت کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو سہولت دیا ہے اعتکاف میں بیٹھو۔ ہر سال بیٹھتے ہیں، بہت اچھا، نہیں تو کبھی تو بیٹھ لیا کرو۔ زندگی میں ابھی تک کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہے تو اس سے بڑا محروم کون ہے؟ ایک بار بھی، ایک سال بھی اعتکاف کی توفیق نہیں مل رہی، ہر سال بہانے لگاتا ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، کام ہے۔ تیرا کام کہ تیرا تقاضا تو ہر سال رہے گا، کبھی تو فارغ ہو جائے ایک دن کے لیے، ایک سال تو بیٹھ لے کم سے کم، لیلۃ القدر کی تلاش تو کر لے، لیلۃ القدر کی تلاش کر لے۔ 1000 مہینے، ایک رات کی عبادت خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کتنے ہو گئے 1000 مہینے؟ اندازہ لگاؤ کہ ہماری عمر 1000 مہینے تک پہنچ سکتی ہے؟ ارے 1000 مہینے تک ہماری عمر پہنچ سکتی ہے؟ 1 سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو 100 سال کی بھی عمر ملی، اگر کسی کو 100 سال کی بھی عمر ملی تو کتنے مہینے ہو گئے؟ ہاں کتنے مہینے ہو گئے؟ 1 سال کے 1200 نہیں، ہاں 1200، تو یہ تو 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 مہینے کے، تقریباً 83 برس 4 مہینے، 83 برس 4 مہینے تک تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر کسی خوش نصیب کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے، اس نے گویا 83 برس 4 مہینے تک عبادت میں گزارا، 83 برس 4 مہینے تک عبادت میں گزارا، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کو اگر پانا ہے تو اعتکاف میں بیٹھو، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کے بارے میں آتا ہے اگر سویا ہوا بھی ہے تو عبادت میں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر رات بھر سویا ہوا ہے پھر بھی وہ عبادت میں ہے، اور لیلۃ القدر رات میں آ گئی تو وہ مل گئی اسے، گویا اس کے حصے میں 1000 مہینے جاگنے کا ثواب مل گیا۔ لیکن گھر میں سویا ہوا ہے لیلۃ القدر کو نہیں پکڑے گا۔ اگر مسجد میں سویا ہوا ہے، اس رات لیلۃ القدر کی رات تھی، تو اسے 83 برس 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام عمل میں چڑھ گیا، اکاؤنٹ میں چڑھ گیا، کیونکہ وہ گویا 10 دن کے لیے فارغ ہو کے مسجد میں آیا ہے۔ تو اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اور اس کی عبادت بھی عبادت۔ اور اگر معتکف لیلۃ القدر میں عبادت کرے تو نور علی نور، نور علی نور۔ اس کے لیے ایک امت کا بڑا طبقہ، امت کا بہت بڑا طبقہ آج کے دن اعتکاف میں بیٹھنے جا رہا ہے۔ آپ بھی آج ہی ارادہ کر لو کہ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہماری گھر کی مستورات کو اعتکاف میں بٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ اب آج میں آپ کے سامنے صدقہ فطر پر کچھ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صدقہ فطر کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، صدقہ فطر کے لیے کیا شرائط تھی، اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ 4 باتیں۔ صدقہ فطر کیا ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، اور صدقہ فطر کے شرائط کیا ہیں، اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ صدقہ فطر یہ انسان کے جان کا صدقہ ہے، اس کے بڑے بڑے 3 فائدے ہیں۔ فرمایا
کہ صدقے فطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں میں جو کمی پیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر دیتے ہیں. یعنی روزوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹے روزے میں کبھی ہم نے جھوٹ بولا تھا، غلطی کی تھی، گناہ کیا تھا، روزے قبول نہیں ہوئے تھے، پینڈنگ تھے، معلق تھے، اللہ صدقے فطر کی برکت سے روزوں کو قبول کر لیتے. کتنی بڑی بات ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے اس میں نے رمضان کا پورا حق ادا کیا ہے اور روزہ رکھ کے میں نے ذرا بھی گناہ نہیں کیا چھوٹا موٹا؟ تو جو ایک دم اوریجنل روزہ ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو اس روزے کی حالت میں چھوٹے موٹے آدمی گناہ کیا ہے اللہ اس کو پینڈنگ رکھتے ہیں. لیکن جب صدقے فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان روزوں کی کمی پیشی کو معاف کر کے قبول کر لیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ صدقے فطر کا سب سے بڑا فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ صدقے فطر سے انسان دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. صدقے فطر سے انسان دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تیسری بات، صدقے فطر سے آدمی بلا اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. صدقے فطر سے آدمی بلا اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی انسان پر جانی مصیبت جو آنے والی ہے، مالی مصیبت جو آنے والی ہے، زکوٰۃ سے دور ہو جاتی ہے. مال پر جو آفت آنے والی ہے، مال پر جو مصیبت آنے والی ہے، زکوٰۃ نکالے گا تو مالی مصیبت سے محفوظ رہے گا. جان پر جو مصیبت آنے والی ہے، جان پر کوئی حملہ ہونے والا ہے، جان پر کوئی پریشانی آنے والی ہے، بڑی چھوٹی بیماریاں آنے والی ہیں، تو صدقے فطر کی برکت سے انسان بیماریوں سے، حالات سے، جانی تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے. 3 فائدے میں نے بتایا. پہلا فائدہ بولو، روزے قبول ہو جاتے ہیں. دوسرا، دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. تیسرا، جانی پریشانی اور مصیبتوں سے صدقے فطر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. صدقے فطر کس پر واجب ہے؟ ہر اس شخص پر صدقے فطر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقے فطر واجب ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ تو واجب نہیں، صدقے فطر واجب ہے. وہ کون ہے؟ جیسے زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے، صدقے فطر کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. رمضان سے پہلے کسی کے پاس 45,000 روپے، 50,000 روپے کسی کے پاس آئے تھے، رمضان سے پہلے آئے تھے، تو اب اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ اس پر سال نہیں گزرا. اگلے سال رمضان کا جب آئے گا تو رمضان کے پہلے شعبان میں جب سال پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن یہ پیسے اگر کسی کے پاس آج ہی آئے ہیں، عید کی نماز سے پہلے آئے ہیں، اور عید کی فجر کی نماز کے پہلے آئے ہیں، یعنی 29ویں روزے کی رات میں آئے ہیں، تب بھی اس شخص پر صدقے فطر واجب ہے. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ صرف 6 چیزوں پر زکوٰۃ ہے: سونا چاندی، مالک نصاب، تجارت کا مال، مویشی اور کھیت. ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. اور صدقے فطر جو ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی پراپرٹیاں آدمی کے پاس ہیں وہ پراپرٹی کے ہونے پر صدقے فطر واجب ہے. جیسے کسی کے پاس پلاٹ ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن صدقے فطر اس پر واجب ہے. کسی کے پاس رہنے کے مکان کے علاوہ ایکسٹرا مکان ہے، بھاڑے سے دیا ہے، کرائے سے دیا ہے، اور گاڑی ہے اس کے پاس، چلانے کی گاڑی کے علاوہ دوسری گاڑی ہے، تو صدقے فطر واجب ہے. مشینری ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں، زکوٰۃ واجب، صدقے فطر واجب ہے. گھروں میں شوکیس میں رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو خالی شو کے لیے ہوتی ہیں، شوکیس میں رکھتے ہیں آدمی، اس کو استعمال نہیں کرتے لیکن شو کے لیے رکھتے ہیں. جس کے گھر میں شوکیس میں سامان ہے اور وہ سارا سامان اگر 40-50 ہزار روپے کے قریب کا ہے اور دوسری چیزیں ملانے کے بعد وہ اس مقدار تک پہنچ رہا ہے، صدقے فطر واجب ہے. کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، فالتو چیزیں ہیں، ضروریات اصلیہ میں داخل نہیں ہے، اور کمپیوٹر ضرورت میں داخل ہے لیکن ٹی وی ضرورت میں داخل نہیں ہے. بڑی ٹی وی کسی کے گھر میں ہے
ٹی وی رکھنا حرام ہے، لیکن ٹی وی رکھنے والے پہ صدقہ فطر واجب ہے، ٹی وی رکھنے والے پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ٹی وی تو رکھنا حرام ہے، لیکن رکھا فالتو پیسے ہیں، جو پیسے ضرورت کے ہیں اس پر صدقہ فطر نہیں۔ کھانے کے کپڑے، کھانے کا کھانا صدقہ فطر نہیں، پہننے کے کپڑے صدقہ فطر نہیں، رہنے کا مکان صدقہ فطر نہیں، چلائی جانے والی گاڑی صدقہ فطر نہیں، لیکن ایکسٹرا چیزیں گھر میں لا کے رکھا ہے، شوکیس کے اندر رکھا ہے، ایکسٹرا ہیں، صدقہ فطر نکالنا پڑے گا۔ ٹی وی لا کے رکھا ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسی فالتو چیزیں بہت ساری گھروں میں لا کے رکھتے ہیں، بہت سارے گھروں کے اندر بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف شوق پورا کرنے کے لیے ہیں۔ کوئی شیر لا کے رکھا، کوئی یہ لا کے رکھا، کوئی وہ لا کے رکھا، ہاں کوئی ڈائمنڈس لا کے رکھا، خالی شو کے لیے ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ہر چیز کا صدقہ فطر الگ الگ نکالا نہیں جائے گا، چاہے اس کے پاس 50 چیزیں ہو، صدقہ فطر تو ایک ہی ہے۔ اپنی طرف سے صدقہ فطر نکالے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالے گا۔ زکوٰۃ صرف اپنی طرف سے دینا ہے، اور صدقہ فطر اپنی طرف سے دینا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا ہے۔ بیوی کا صدقہ فطر بیوی دے گی، لیکن بیوی کہاں سے دے گی؟ بیوی سے پیار ہے، محبت ہے تو تم دے دو نا۔ اس کے اوپر واجب ہے، نماز اس کے اوپر واجب ہے، روزہ اس کے اوپر واجب ہے۔ تمہاری نماز تمہارے ساتھ، تمہاری بیوی کی نماز بیوی کے ساتھ، تمہارا روزہ تمہارے ساتھ، تمہاری بیوی کا روزہ بیوی کے ساتھ۔ کتنے لوگ مجھے مسئلہ آپ کو پوچھے، مولانا لون ہے بینک میں، گھر والی کے پاس سننا تو ہے، لیکن بینک میں لون ہے، زکوٰۃ نکالنا کیا؟ لون تیرے اوپر ہے، سننا اس کے پاس ہے۔ لون کس کے اوپر ہے؟ تیرے اوپر ہے۔ سننا کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے۔ انہیں کھائی تو اس کا پیٹ بھرتا ہے، تو کھایا تو تیرا پیٹ بھرتا ہے۔ اسے بخار آئی تو تجھے آتی ہے، تجھے بخار آئی تو اسے آتی ہے۔ انہیں نماز پڑھ رہی ہے، تو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز اس کے ساتھ، تیری نماز تیرے ساتھ۔ خالی زکوٰۃ کے معاملے میں آ کر بیوی کو لے کے آتے ہیں بیچ میں۔ ارے عبادت کے ہر معاملے میں میاں بیوی الگ الگ ہے، نماز میں وہ الگ ہے، شوہر الگ ہے۔ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، کر کوئی نہیں، گھر والی کیا کر رہی ہے؟ ان کو کامہ دھندے میں ٹائم نہیں ملتا، ظہر کی میں میری پڑھ لیتا ہوں، ان کی طرف سے بھی پڑھ لیتا ہوں۔ 4 رکعت ظہر کی نماز میرے طرف سے، 4 رکعت ظہر کی نماز میرے شوہر کی طرف سے، منع کے پپا کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ منع کے پپا کی طرف سے۔ منع کے پپا کی نماز ادا ہوتی ہے، انہیں پڑھی تو؟ ارے بولو نا۔ ظہر کی نماز اپنی طرف سے پڑھی ہے، ادا ہو گئی، لیکن شوہر کو ٹائم نہیں مل رہا، شوہر کی طرف سے نماز پڑھی تو؟ جب نماز کے معاملے میں دونوں الگ ہیں، انہیں اس کا روزہ اس کے ساتھ، تیرا روزہ تیرے ساتھ، تو زکوٰۃ کے معاملے میں میاں بیوی دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ الگ الگ ہونا کہ نہیں ہونا؟ صرف تمہارا پرسنل حساب کرو کہ تمہارے پاس قرضہ ہے، پیسے تمہارے پاس ہیں کیا؟ ہیں۔ قرضہ ہے کیا؟ مائنس کرو، زکوٰۃ نکالو۔ تمہارا اکاؤنٹ بند کرو، بیوی کا لے کو بیٹھو، تمہارا کلوز کرو اس سے۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا قرضہ ہے، مائنس کرا، اتنا لون ہے، اتنا دینے کا ہے، نکالا، میرے اوپر زکوٰۃ ہے نہیں، میرے اوپر کھاٹ مارو، رکھو بھوک۔ گھر والی کے پاس نکلیس کتے کا ہے، کانا میں کے کتے کے ہیں، ناک میں کی کتی ہے، انگوٹھیاں کتے پہن رہی انہیں، پورے ہاتھوں میں پہن رہی ہے، ذرا یہ کرنے کے واسطے جوڑوے چائنا پورا حساب کرو، سنات کے پاس لے کے جاؤ، حساب کرو، بیچنے کی ریٹ لگاؤ، اور بیوی کے اوپر دیکھو اس کے اوپر کون سا قرضہ ہے کیا؟ سب عورتیں بھی کچھ قرضہ نکالے رہتے ہیں، نہیں؟ ہاں، سنگ کا قرضہ نکالے رہتے ہیں، کس کے پاس ہی منگ رہتے ہیں، لائق 10,000 بعد میں دیتا ہوں، چھوری کی شادی کے ٹائم پہ تو دیتا ہوں۔ عورتیں آپ نے قرضہ کر چھٹی بھرتے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں؟ چھٹیاں بھرتے رہتے ہیں، بہت سارے قرضے، ان کے پرسنل قرضے اس میں سے مائنس کرو، مائنس کر کے ان کے سننے کی زکوٰۃ نکالو۔ ہر آدمی، ایک آدمی آگے پوچھتا مولانا گھر والی کا سننا بینک میں رکھو، لون نکالے سے زکوٰۃ دینا کیا؟ تو گھر والی کا سننا رکھے آج کی پہلی بات، تو گھر والی کا سننا رکھے آج کی، تو دلایا تھا کہیں کو اور رکھیا، وہ احسان کرے سے انہیں بیچاری مجبور ہو کر تجھے دیے سے، اور تو گناہ کا کام کرے سے، اس کا سننا تو لے جا کو بینک میں رکھے، اور قرضہ تو لیے سے، تو سننے کی زکوٰۃ دینا پڑے گا نہیں؟ انہیں کہاں سے دینے والی؟ مولانا بھی الٹا سوال، مولانا گھر والی کے میرے اوپر قرضہ ہے دنیا کا، اور گھر والی کے اوپر پاس سننا ہے، زکوٰۃ مجھ دینا نہیں، انہیں کہاں سے دینے والی؟ ایسے کراس کوشانہ کرتے ہیں ہم نا لوگ، انہیں کہاں سے کھانے والی بولے تو؟
انہیں کھا رہی کہ نہیں کھا رہی؟ تو کھا رہے کہ نہیں کھا رہا؟ شریعت کہتی ہے کہ شوہر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے بیوی کے سننے کی، بیوی پہ واجب ہے۔ بیوی اگر سننا پہننے کا شوق ہے، سال بھر گھر میں ایک ڈبہ رکھے، اس ڈبے میں تھوڑے تھوڑے پیسے زکوٰۃ کے نام سے جمع کرے، جیسے چٹھی جمع کرتی ہے نا، زکوٰۃ کے نام سے جمع کریں۔ برس کے بعد اس ڈبے کو کھولے، اس میں جتنے پیسے جمع ہوئے ہیں اپنے سننے کا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نکالیں، شوہر کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں۔ لیکن اسے شوہر پر بھروسہ ہے، میرا شوہر اتنا کنجوس نہیں ہے، مجھے زکوٰۃ دیتا ہے، تو پھر جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شریعت کہتی ہے مرد فقیر ہے، عورت مالدار ہے، مرد غریب ہے، اسے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور عورت کے پاس سننا ہے، اسے زکوٰۃ دینا ہے، لیکن شوہر کو نہیں دے گی۔ انہیں دوسرے آدمی آپ کو اس کے شوہر کو زکوٰۃ دے کو جا رہا، اور انہیں اور اس کی عورت ایسو دوسروں کو زکوٰۃ دے رہی ہے، انہیں ایسو دوسروں کو زکوٰۃ دے رہی ہے کیونکہ انہیں مالدار ہے، اور دوسرے آپ کو اس کی شوہر کو زکوٰۃ دے کو جا رہے ہیں۔ وہ زکوٰۃ کے پیسوں کا انہیں راشن بھر رہا ہے، اور وہ گھر والی بھی کھا رہی ہے، چلتا ہے، کیونکہ پیسے کس کے ہاتھ میں آئی ہو؟ شوہر کے ہاتھ میں آئی۔ اب وہ راشن بھر رہا انہیں تو گھر والی بھی کھا سکتی ہے، حالانکہ گھر والی مالدار ہے، اس کے پاس زیور ہے۔ بات سمجھ میں؟ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جوئی کو دے سکتے ہیں۔ شریعت کتنا خیال کریے، دیکھو ڈائریکٹ اپنی بیٹی کو دیو نہ کو، کیونکہ وہ تیرا خون ہے۔ جوئی صاحب فقیر ہے تو دیو فقیر کو، کیونکہ پہلے مانگ 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 کو لے کو گئے ہیں، ہاں یہ دیو وہ دیو وہ دیو، بیوی جا کو بیٹی کو پالنے لگے نہیں، اور ایسو بیٹی رونے لگی، ابا انہوں کیا کماتے نہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، تو بیٹی کے ہاتھ میں دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا خون ہے، اپنے خون کو زکوٰۃ نہیں کھلانا۔ جوئی صاحب کو لے جا کو، لے بابا لے، گھر میں راشن تو بھرے، زکوٰۃ کے پیسے لے کو، انہیں سسرے کے پاس پیسے لے کو جا کو راشن بھرا، بیٹی کھا رہی ہے، چلتا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے۔ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بہو کو دے سکتے ہیں۔ شریعت کتنی خیال کر رہی ہے، بیٹے کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا خون ہے، لیکن بیٹا غریب ہے، کماتا نہیں رہا، نے زیادہ نہیں، بہو اٹھا کو فون رہے، ابا تمہارا بیٹا کیا کمانے چلے گئے نہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، ٹھیک ہے ماما زکوٰۃ لا کو دیتا ہوں تجھے، بہو کو لے جا کو زکوٰۃ دیا، بہو ایسا شوہر کے ہاتھ میں دی، لاؤ جی تمہارے ابا پیسے دے کو گئی، دیکھو جا راشن تو بھرو، ابھی انہیں گیا تھیلا لے کو، ابھی جا کو راشن بھرا۔ پیسے کس کے؟ باپ کے۔ کون سے پیسے؟ زکوٰۃ کے۔ ہاتھ میں کس کے آئے؟ بہو کے۔ ڈائریکٹ بیٹی کے ہاتھ میں نہیں آئے، لیکن بیٹی کے ہاتھ میں جیسی لگے وہ نوٹا، وہ زکوٰۃ پاک ہو گئی۔ اب وہ بیٹی کے ہاتھ میں سے جب شوہر کے ہاتھ میں نوٹا جا رہی تو کلین ہو، کیا ہو گئے؟ کیا شریعت قربان جائے، کیا ہماری شریعت! محروم کسی کو نہیں کرے اللہ، ڈائریکٹ نہیں دے سکتے، انڈائریکٹ دے سکتے ہیں۔ عورت اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، باپ کو، لیکن جوئی اپنے ساس سسرے کو دے سکتا ہے۔ اجی میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں تمہارے اماں بابا کو دیتا ہوں، تمہیں نکال کو ہمارے ماما بابا کو دو، دونوں جنے مشورہ کر لے، میری زکوٰۃ میں نکال کو تمہارے اماں بابا کو دیتا ہوں، اور تمہاری زکوٰۃ تمہیں نکال کو ہمارے اماں بابا کو دو۔ اب دونوں کو زکوٰۃ مل رہی ہے، لیکن بیٹی جو ہے اپنے ساس سسرے کو دے رہی ہے، اور بیٹا جو ہے اپنے ساس سسرے کو دے رہا ہے۔ دونوں کے گھر میں زکوٰۃ جاری کہ نہیں جاری؟ یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ شریعت کے اندر ٹانگ نہیں ڈالنا کبھی بھی۔ ڈائمنڈز پر، ہیرے اور جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے مولانا سلیم صاحب بھی بتائے، ایک آدمی آ کر میرے ساتھ حجت بازی کرنے لگا، ایسا کیسا مولانا ہو، یہ نہیں ہے، غلط ہے، ڈائمنڈز وہ تو گولڈ سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس پر زکوٰۃ کی نہیں۔ میں نہیں مانتا اسے۔ میں سے پوچھا، 2 رکعت نماز میں، 1 رکعت نماز میں 2 سجدے ہیں، 1 رکوع ہے، کیا 2 رکوع کر تو گھر کو ویسا کیسا کرنے کا ہو؟ 1 رکوع ہے وہ۔ جب شریعت 1 رکعت میں 1 رکوع کر کو بولی ہے، جھک مار کو 1 رکوع کر، 2 سجدے کر کو بولیے 2 سجدے کر۔ شریعت بولیے سننے پہ زکوٰۃ، چاندی پہ زکوٰۃ، ڈائمنڈ پر نہیں ہے، چپ بیٹھ، تیری عقل کے گھوڑے دوڑانے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ جن چیزوں پر شریعت زکوٰۃ واجب کرے وہ دینے کو نہیں ہو رہا، اور جو چیزیں شریعت معاف کرے اس میں حجت بازی کر رہا ہو۔ شریعت جہاں دیو بول رہی ہے وہ دے رہا نا، اور شریعت جسے معاف کریے، ڈائمنڈز پر معاف ہے، ہیرے جواہرات پر معاف ہے، موتیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے،
اور یہ خوش ہو جانا، معاف کریے شریعت، ویسا کیسا ہو؟ تیرے عقل کے حساب سے شریعت بنانا، تیرے عقل میں جو آتا ہے وہ شریعت بنے گی، کہ خدا کو جو منظور ہے وہ شریعت بنے گی۔ امام صاحب کو آپ کو پوچھ رہے ہیں مغرب کی 3 انچ کی، مغرب کی 3 انچ کی، بولے تو یہ اس کی باپ کی شریعت نہیں ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ ظہر میں 4 انچ کی ہے، مغرب میں 3 انچ کی ہے، قصر میں 2 کی پڑھنے کا، میں 4 پڑھنے والا، 4 پڑھا تو گنہگار، 2 پڑھنا دیکھ، 4 نماز ظہر کی 4 کا 2 پڑھے گا تو بچے گا، لیکن 4 پڑھے گا تو گنہگار۔ جو شریعت بولتی اس میں عقل کے گھوڑے کبھی نہیں دوڑا۔ علماء جو بتاتے ہیں وہ تمہارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، شریعت کے مسئلے کو لے لینا، چون چرا نہیں کرنا، گویا خدا کے سامنے اپنے آپ کو شانے بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ جو شریعت بنائے اس کے سامنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے۔ یہ شیطان کی فطرت ہے۔ جب اللہ نے آدم سے شیطان کو کہا تھا آدم کو سجدہ کر، تو شیطان سجدہ نہیں کیا، اللہ کو دلیل دینے لگا آدم تو مٹی کا بنا ہے، میں تو آگ کا بنا ہوں، نہیں کروں گا سجدہ۔ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو میں کہہ رہا تھا صدقے فطرت ان چیزوں پر واجب ہے جو ضروریات اصلیہ سے علیحدہ، سمجھ میں ہی بات؟ صدقے فطر دینا پڑے گا۔ نصف صاع من ہنطہ وصاع من تمر اور شعیر۔ صدقے فطر کیا ہے؟ 4 چیزیں صدقے فطر میں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ سب جنے گھیواں کو پکڑ لے بیٹھے سے، وہ بھی راشن کے گھیواں کھاتے تو نہیں، وہ گھر میں جمع کرتے ہیں اور آٹا دوسرا منگا کو کھاتے ہیں۔ اور یہ رمضان میں سب اتنی سخی بن کو نکالتے ہیں، عورتیں آمد تو بھی آ تو لے کو جا، آمد تو بھی آ تو لے کو جا۔ کون سے گھیواں؟ راشن کے، فری میں ملے سو، خود تمہاری کی زندگی پہ راشن کے گھیواں کی زکوٰۃ نکال کو اور اپنے آپ کو سخی بول رہے ہیں۔ نہیں، صدقے فطر کے 4 درجات۔ کتنے درجات؟ 4۔ سب سے ہائیسٹ اور وی آئی پی اور بہتر، اعلیٰ، افضل ثواب کے اعتبار سے صدقے فطر جو ہے وہ 3.5 سیر منقع کشمش، 3.5 سیر منقع انگور جو سوکھتا ہے، منقع جو ہوتا ہے، کشمش جس کو بولتے ہیں، یہ سب سے بہتر، اعلیٰ، افضل ثواب کے اعتبار سے یہ صدقہ ہے، صدقے فطر ہے۔ اللہ تجھے مال دیا ہے، جس کیٹیگری میں تجھے رکھا ہے اس کیٹیگری کا صدقے فطر نکال۔ اگر تو سفر کرتا ہے تو ٹرین میں 4 درجے ہیں: لوکل، سلیپر، AC 1، AC 2، AC 3 ٹائر، 2 ٹائر، فرسٹ کلاس۔ تو ٹرین میں کتنے درجے ہیں؟ 5۔ کون سے؟ ایک لوکل، سلیپر، 3 ٹائر، 2 ٹائر، فرسٹ کلاس۔ سفر میں جا رہا ہے تو پلین سے جا رہا ہوں، سفر میں جا رہا ہے تو فرسٹ کلاس میں جا رہا ہوں، صدقے فطر ہے، گھیواں نکال رہا ہوں، صدقے فطر ہے، گھیواں نکال رہا ہوں۔ سفر میں جا رہا 2 ٹائر میں جا رہا، سفر میں جا رہا 2 ٹائر میں جا رہا، صدقے فطر کیا نکال رہا؟ گھیواں نکال رہا۔ سفر میں جا رہا ہے 3 ٹائر میں جا رہا ہے اور صدقے فطر کیا کر رہا؟ گھیواں نکال رہا۔ اچھا، سلیپر والا اور لوکل ڈبے والا گھیواں نکال رہا ہے تو چلے گا، سلیپر والا، لوکل ڈبے والا اگر گھیواں نکال رہا ہے تو چلے گا۔ 3 ٹائر میں جانے والا جو نکال، 2 ٹائر میں جانے والا کھجور نکال، فرسٹ کلاس میں جانے والا کشمش نکال۔ 4 درجے ہی صدقے فطر کے۔ پہلا درجہ، تم کس کیٹیگری کے ہو، تم سفر کیسا پسند کرتے ہو، تمہارے گھروں میں AC ہے، تمہارے گھروں میں کولر ہے، تمہارے گھروں میں فریج ہے، تم کیسے رہنا چاہتے ہو، تم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں شمار کرنا چاہتے ہو، اپنی کیٹیگری کو دیکھ کر صدقے فطر نکالو۔ اللہ نے لوگوں کی 4 کیٹیگریاں بنائی ہیں۔ پہلی کیٹیگری کشمش والوں کی، جو بہت اچھے شان سے VIP رہتے ہیں، جن کو AC چھونا، گھر میں گئے تو بھی AC، مسجد میں آئے تو بھی AC،
جو اے سی والے گاڑی میں بھی اے سی کھڑکیاں کھولتے نہیں، ان کو کیا ہے؟ اچھی پوزیشن ہے تمہاری، اللہ تم کو اور اچھا پوزیشن میں رکھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کشمش کا صدقہ فطر نکال، اللہ تیری حالت کو اور بڑھائیں گے، کم نہیں کریں گے، اللہ تیری حالت کو اور بڑھائیں گے۔ 3.5 سیر، سیر نہیں سمجھ میں آتا تو کلو سمجھ لو، آسان۔ 3.5 سیر، کلو اور سیر میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، کنفیوز کر لینے کے کائے کو، پہلے سیراں استعمال ہوتے تھے، ابھی نہیں ہو رہے ہیں۔ 3.5 سیر مطلب 3.5 کلو کشمش، آج کی قیمت جس کی 1120 روپے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر کتنا؟ 1120 روپے۔ جمعیت علماء کرناٹک نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، چاروں صدقہ فطر کی مقدار کو کرناٹک کے اعتبار سے 1120 روپے صدقہ فطر اپنی طرف سے دے دیں، اگلے سال تک اللہ تیری جان کی اور آفتوں کی اور بلاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی۔ نہیں جائیں گا بڑے بڑے دواخانوں کو انشاءاللہ، نکال لیکن ایمانداری کے ساتھ۔ بند کرے راشن کے گھواں دینا، تیرے گھر میں کھاؤ راشن کے گھواں۔ دوسری کیٹیگری صدقہ فطر کی، کھجور۔ کون سی؟ 3.5 کلو کھجور۔ کتنے؟ 3.5 سیر کھجور، 3.5 کلو کھجور۔ یہ سیکنڈ کیٹیگری، 2 ٹائر والے، تو سے 2 ٹائر والے۔ اس کے گھر میں اے سی تو نہیں ہے لیکن پنکھے ہیں، بغیر پنکھے کا رہتا نہیں ہوتا، اچھی پوزیشن میں رہتا ہے، اس طرح دھوبی کے پاس لیتا ہے کپڑے کرانے کو، پہ نہیں کرتا، پسینہ ہوتا ہے۔ اپنی کیٹیگری کو سمجھ لے، اے سی والا نہیں ہے تو کم سے کم اس کے سے تھوڑا نیچے والا ہے۔ باہر گیا تو ذرا ٹپ ٹاپ اچھے کپڑے پہننے کو جاتا ہے، ذرا بالا گلا گھما لے، پرفیوم مار لے، کوئی ادھر مار کو جاتا ہے۔ اب اس کی کیٹیگری دیکھنا کیسی کیٹیگری کا ہے تو راشن کے گھواں والا ہے، تو کھاتا ہے راشن کے گھواں، تیری حیثیت راشن کے گھواں کی ہے؟ نہیں، نکال کھجور۔ کتنے؟ 3.5 سیر گیہوں، 3.5 کلو، آج کی قیمت 800 روپے۔ کتنے؟ 800۔ مشکل ہے؟ ایک برس میں دینے کا ہی ایک آدمی کے نام سے، ابھی دیے تو اگلے برس سے دینے کا ہے، مشکل ہے؟ جرا جا کر ڈاکٹر کے پاس 500 روپے دے کو آ رہے ہیں، 1000 روپے دے کو آ رہے ہیں، 1000 روپے دے کو آ رہے ہیں، خون چیک کرو، جلدی بخار نہیں اتری تو خون چیک کرا رہے ہیں، تو کیوں؟ تیسری کیٹیگری 3 ٹائر والے کی، اچھی پوزیشن ہے، بارلی، جو بولے تو بارلی، 3.5 کلو بارلی، 3.5 کلو جو، جس کی قیمت 280 روپے، 280 روپے۔ مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ 280 روپے۔ یہ بیچارہ سلپر والا اور لوکل ڈبے والا ہے، چھوٹا موٹا آدمی کما کو کھاتا ہے، وتاج گھر میں بیوی بچوں کو خوش رکھے، اس کے لیے صدقہ فطر کیا ہے؟ گھیواں، 2.25 کلو گھیوں، 3.5 کلو میں بھی اترا نہیں، نیچے بھی۔ کشمش 3.5 کلو سیر، کھجور 3.5 سیر، اور بارلی 3.5 سیر۔ لیکن جب کھجور کا نمبر آیا، اس کا گھیواں کا 2.25 سیر، 2.25 کلو گھیواں، جس کی قیمت آج کی 75 روپے۔ 40 روپے کو تو ہیں کہ نہیں گھیواں؟ ہے کہ نہیں بابا؟ اچھے گھیواں اچھے دو نا، 40 روپے کو پکڑے تو بھی 75 روپے ہوئے کہ نہیں، لگ بھگ 75 روپیز صدقہ فطر۔ کم سے کم صدقہ فطر کی مقدار 75، اس سے اوپر 280، اس سے اوپر 800، اس سے اوپر 1120 روپے۔ کیا مشکل آئے کیا؟ 2 میاں بیوی اور 2 بچے ہیں، 2 میاں بیوی اور 2 بچے ہیں۔ میں ایک طریقہ بتاؤں، ایک کے نام سے کشمش والا دے دو اپنے نام سے، بیوی کے نام سے گھیوں والا دے دو، بیٹے کے نام سے گھیوں والا دے دو، بیٹی کے نام سے گھیوں والا دے دو۔ ٹوٹل حساب کریں گے تو سب ملا کو 2500 روپے، پوری فیملی کی طرف سے 2500 روپے نکال کو دے رہے ہیں۔ چاروں سنت پر عمل ہو رہا ہے، 4 سنتیں ہیں صدقہ فطر کی، چاروں سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ کشمش پر بھی عمل، گیہوں پر بھی عمل، اور کھجور پر بھی عمل، اور بارلی پر بھی عمل۔ 2 میاں بیوی، لیکن 4-5 بچے سے تو ہاں
سب کے نام سے گیہوں کا نکالو، میاں بیوی کے نام سے بارلی یا کھجور نکالو یا کشمش یا کھجور نکالو۔ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ہے، بالغ بچوں کی طرف سے نہیں ہے۔ بالغ بچوں کی طرف سے باپ نکال رہا ہے تو نکالنا چاہیے نا، بالغ بچوں کی طرف سے بھی۔ کما رہا نہیں بچہ، اگر کما رہا ہے تو خود نکالے گا، نہیں کما رہا ہے تو بالغ بچوں کی طرف سے بھی باپ نکالے گا، لیکن واجب نہیں ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے واجب نہیں، نکالے گا تو گنہگار، لیکن بالغ کی طرف سے بھی نکالنا، بیوی کی طرف سے بھی نکالنا، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ صدقہ فطر واجبۃ علی کل مسلم مالک نصاب نصف صاع من حنطہ وصاع من تمر او شعیر۔ ہر مسلمان بالغ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ آخر بات، اس کا وقت پورا رمضان، اس کا وقت پورا رمضان۔ اینڈنگ کیا ہے؟ عید کی نماز۔ اینڈنگ کیا ہے؟ عید کی نماز۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا، اور اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا؟ پہلے روزے سے، پہلے روزے سے شروع اور اینڈنگ عید کی نماز تک۔ جتنا ہو سکے جلدی دو تاکہ تمہارے صدقہ فطر سے کسی کے گھر میں سوئیاں آ جائیں، تمہارے صدقہ فطر سے کسی کے گھر پہ مسکا آ جائے، تمہارے صدقہ فطر سے کسی کے گھر میں گوشت آ جائے، تمہارے صدقہ فطر کو لے کر کوئی غریب عورت جا کر پودینہ، کوتمیر، پیاز، ٹماٹے، ہری مرچی خرید کر لا سکے، تمہارے صدقہ فطر کو لے کر کوئی غریب عورت جا کر پستہ، بادام، اخروٹ خرید کے لا سکے، تمہارے صدقہ فطر کی برکت سے کسی غریب کے گھر میں بلگم باسمتی کا چاول پکے۔ پکائیں گے نا ہر کے غریب کے گھر میں؟ کیا تم ہی کھاؤ گے دلی رائس؟ کیا تم ہی کھاؤ گے بلگام باسمتی؟ کسی غریب کو کھلاؤ گے؟ اگر تم کسی غریب کے گھر پہ بلگام باسمتی کا چاول، تیل کی پاکٹ، سوئیاں کی پاکٹ، پستہ، بادام، چارولی، اخروٹ، یہ سارا گرم مسالہ ایک تھیلی بنا کر اگر کسی غریب کے گھر پہ پہنچائیں گے اور ان کو عید منانے کا موقع دیں گے، اور پیسوں کی شکل میں دو یا سامان کی شکل میں دو، صدقہ فطر ادا کرو۔ وہی تم 1120 روپے کا مٹیریل خریدو، وہی 800 روپے کا تم سامان خریدو، وہی تم 280 روپے کا مٹیریل خرید کر کسی غریب کو پہنچا دو، 2-4 غریب کو پہنچا دو، 26 جنے لے جا کوئی خلافت دے دیں۔ ہمارے شباش نگر میں وہ کام بہت چلتا ہے، ایک گھر کے اندر پہنچے تو 26 جنے پہنچاتے ہیں، ماچ انہیں برس کا راشن اسٹاک کر لیتی ہے، اور بیچارے وہ غریب رہتے اسے کون دیکھتا چلے، سب جنا کو کی لسٹ میں ووج بیوہ ہے، وہ گلی والے کے وارڈ کی لسٹ میں بھی ووج بیوہ، وہ گلی والے کے وارڈ کی لسٹ میں بھی ووج بیوہ کے گھر میں راشن پہنچ رہا۔ ایک لیے سلاب پٹھر کی بات کر رہی، میں قرآن پڑھتے بیٹھا تھا، ٹینشن گیا، دیکھو خالہ 9 مہینے کا راشن پورا گولا کر لی۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں سیلاب کے اوپر، دوسری عورت کو موٹی سیلاب میں، خالہ ٹینشن پورا گیا، 9 مہینے کا پورا راشن گولا کر لے کے چھوڑی، دیکھو بھی کون بھی دے رہے کر معلوم رہے تو وہ بھی جا کے لے کر چھوڑ دو۔ یہ حال ہے امت کا، امت کا یہ حال ہے۔ امت کھانے والی بنی ہے، زکوٰۃ کھانے والی بنی ہے، دینے والی نہیں بنی ہے۔ بتاؤ یہ جسم ساتھ دے گا کیا جسم جلدی خراب ہوگا؟ اگر جس محلے میں رہتا ہے، میں جس محلے میں رہتا ہوں، بس اس محلے میں میں رہتا ہوں، چچا رہتے ہیں، مولانا مبین صاحب رہتے ہیں، ایک محلے میں، ایک محلے کے 3 ساتھیاں صرف اپنی محلے کی ہی اگر لسٹ بنا کر اپنی گلی والوں کو اگر کور کر لیں گے تو کوئی بھوکا رہے گا؟ ہر محلے میں 2-4 مالدار ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اپنے آجو باجو کے 10 گھر، ادھر کے 10 گھر، ادھر کے 10 گھر، اگر پورا سروے کر کے ان کی پوری لسٹ اپنے پاس رکھ کے ادھر کے 10 گھر، ادھر کے 10 گھر پر اگر نظر ہے، شباش نگر میں 700 مکانات ہیں اور ہر 50 مکان پر 2 مالدار نہیں ملیں گے؟ ہر 50 مکانات پر 2 ہماری دعوت و تبلیغ والوں نے 8 جماعتیں بنائی ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کہ ایک جماعت کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہر گھر کا سروے کر کے اس ہماری 8 نمبر جماعت میں، 6 نمبر جماعت میں کتنے غریب اور بیوہ ہیں اس کی لسٹ نہیں بنا سکتے؟ کتنے مالدار ہیں نہیں بنا سکتے؟ کیا یہ کام ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی کا نہیں ہے؟ یہ اگر بنا لیے
تو مالدار آدمی کو کہہ سکتے ہیں کہ فلانی غریب ہے، آپ کی زکوٰۃ ان کو دے دو، ادھر ادھر دینے کے بجائے ہر باہر والے آ کے ہماری زکوٰۃ کو لوٹ کے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا محلہ کیسے کے ویسے۔ ارے شریعت کہتی ہے پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، پھر رشتہ داروں کی فکر کرو، پھر اپنے محلے کی فکر کرو، پھر اپنے بستی کی فکر کرو۔ جب بستی میں سب مالدار ہیں تو بستی کے باہر جاؤ۔ ڈاؤن کرتا ہے، انہیں آیا 200 روپے، انہیں آیا 500 روپے، انہیں آیا 1000 روپے، سب کو دے رہا، لیکن تیرے آزو بازو والے بھوکے ہیں، تیرا خود کا بہن ہوتا جائے، تیری بہن کے گھر میں تکلیف ہے اور تو دان کرتے جا۔ اس کے لیے صدقے فطر کے بارے میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔